وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم تلاوت کردہ قرآن عظیم کا وہ مخصوص حصہ جس کی بنیاد پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تدریجاً تعلیم اور اصلاح کی غرض سے ہر جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ اسی عنوان کے تسلسل میں غزوہ بدر کے حوالہ سے گفتگو چل رہی تھی۔ غزوہ بدر کی ابتدا کیسے ہوئی اور غزوہ بدر کے اسباب کیا بنے، پھر اسلام کی وہ عظیم الشان فتح عظیم جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے ابتدائی مراحل بیان ہو رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ آخری گفتگو کی تھی کہ غزوہ بدر سے کچھ فاصلے پر جو مقام بدر ہے اس سے پہلے مقام صفرا ہے، اس میں صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لینا شروع کیا۔ اور بار بار یہ جملہ دہرایا اشیروا علیہ ایھا الناس،
میرے صحابہ میں محمد کو مشورہ دو کہ میں کیا فیصلہ کروں، واپس چلیں مدینہ یا جو ہمیں خبر ملی ہے کہ ابو جہل لشکر لے کر آ رہا ہے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک جملہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہیں، آپ پر وحی آتی ہے، اس کے باوجود صحابہ اکرام کو کہتے ہیں اشیروا علیہ یا ایھا الناس، اے لوگو، صحابہ اکرام مجھے مشورہ دو۔ حالانکہ جبرائیل امین آ کر کہہ سکتے تھے کہ آپ آگے چلیے، بدر کے مقام پر چلیے، وہاں پر ہم نے جنگ کروانی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ مانگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کے ہر کام میں صحابہ اکرام کو شامل کرنا چاہتے تھے، تاکہ اسلام کی بنیاد میں اور اساس میں، اسلام کی دعوت میں اور جہاد میں، اسلام کے عمل میں اور تعمیل میں اور تکمیل میں صحابہ اکرام رسول اللہ کے ساتھ برابر برابر ہوں، اور صحابہ اکرام کا جو مشورہ ہو اللہ اس کو دین کا حصہ بنائے۔ اور دنیا پر صحابہ اکرام کا کردار اللہ واضح کرنا چاہتے تھے، تاکہ قیامت تک کوئی بھی بد فطرت انسان صحابہ کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو، اور اللہ نے بھی اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ جتنے دینی معاملات ہیں میرے پیغمبر صحابہ اکرام کو ان میں بطور مشیر کے رکھو، اور ان کا مشورہ اسلام اور دین میں ضروری ہے۔ ان کی زبانوں سے نکلے ہوئے جملے میں نے اپنا قانون بنانا ہے، دین بنانا ہے، دین اسلام بنانا ہے۔ تاکہ قیامت تک یہ قانون واضح ہو جائے کہ محمد الرسول اللہ تنہا نہیں، آپ کے ارد گرد صحابہ اکرام لمحہ بلمحہ قدم قدم ہر سانس میں محمد عربی کے ساتھ تھے اور ساتھ ہیں، اور قیامت کی صبح بھی محمد کے ساتھ اٹھیں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا مجھے مشورہ دو۔ اور اسلام میں ان گنت ایسے مقامات ہیں جہاں صحابہ اکرام کا مشورہ اللہ کا قانون بنا۔ اسی لیے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ اکرام علیہم الرضوان عدل و حقیقت کے پیکر ہیں۔
کوئی صحابی اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنی دینی خدمت کے لحاظ سے، دین کو نقل کرنے کے لحاظ سے، دین پر عمل کرنے کے لحاظ سے غیر عادل نہیں ہے۔ ہر مقام پر ہر صحابی عدل کا پیکر ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام معیار حق و صداقت ہیں۔ بعض جہلاء نے لکھا ہے کہ صحابہ معیار حق نہیں، وہ معیار پر اترے ہیں، حالانکہ معیار پر وہی اترتا ہے جو معیار حق ہوتا ہے۔ اللہ نے جو معیار دیا اس پر صحابہ اتر گئے۔ جب معیار پر اترے اللہ نے ان کو معیار بنا دیا۔ جب معیار بنایا تب ہی تو کہا کہ پیغمبر یہ معیاری لوگ ہیں، ان سے مشورہ لو۔ ہر مشکل مقام پر بھی ان سے مشورہ لو، ہر آسانی کے مقام پر بھی ان سے مشورہ لو۔ ان کا مشورہ تمہاری نبوت کو 4 چاند لگائے گا۔ اور جب حضور مشورہ لے رہے تھے، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ بیان کیا تھا، آخری بات کہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانسارانہ تقریر کی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو، اشیروا علی ایھا الناس۔ انصار کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا چہرہ پڑھا، یوں نگاہ اٹھا کر دیکھا، حضور کا چہرہ پڑھا، سمجھ گئے کہ حضور ایھا الناس سے انصار کی طرف متوجہ ہیں اور انصار کی رائے لینا چاہتے ہیں کہ انصار کیا کہتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم سے کیا مشورہ مانگتے ہیں؟ ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ کے رسول، ہم نے اس کی گواہی دی ہے، جو کچھ آپ بیان کرتے ہیں ہمارے سامنے وہ سب حق اور سچ ہے۔ ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے مانا۔ ہم نے تو اللہ کی قدرت اور طاقت کو نہیں دیکھا، آپ نے بیان کیا، ہم نے مانا۔ ہم نے نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی، آپ نے بیان کی، ہم نے مانی۔ آپ نے کہا میں چند لمحات میں معراج پر گیا، عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی، آپ نے بیان کیا، ہم نے مانا۔ آپ اللہ کا پیغام ہمیں بتاتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں جو کچھ آپ لے کر آتے ہیں، بیان کرتے ہیں، سب صداقت پر مبنی ہے۔ اور اگلی بات اللہ کے رسول، ہم نے تو آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے، عہد و پیمان کیا ہے، ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے، ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر حال میں، ہر کیفیت میں، ہر کمیت میں، ہر انداز میں آپ کی اطاعت کریں گے۔ آپ ہمارے امام ہیں، ہم آپ کے مقتدی ہیں، آپ ہمارے قائد ہیں، ہم آپ کی فوج اور سپاہ ہیں، جو آپ کہیں گے ہم آپ کی پیروی کریں گے، عہد و پیمان جو ہو چکا ہے۔ اور اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا، اگر آپ ہمیں اشارہ کریں کہ سمندر میں کود پڑو، ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔ اور یہ بھی نہیں کہ اکیلا سعد ابن معاذ، نانا، ہم سب، ایک فرد بھی ہمارا پیچھے نہیں رہے گا، سمندر میں گھس جانا ہمارا کام ہے، اشارہ کرنا آپ کا کام ہے۔ ہم سے آپ کیا مشورہ لے رہے ہیں؟
آپ تو ہمارے نبی ہیں، اور یہ بات بھی کہ ہم جنگ کو ناپسند بھی نہیں کرتے، نہ ہی جنگ سے ڈرتے ہیں۔ ہم میدان جنگ میں بھاگنے والے بھی نہیں، جنگ سے جی چرانے والے بھی نہیں، جنگ کو ناپسند بھی نہیں کرتے کہ شاید واپس چلے جائیں۔ نہ، ہم جب میدان جنگ میں اترتے ہیں تو بڑے صبر سے جنگ لڑتے ہیں۔ ہم جب مقابلے میں آتے ہیں تو بڑی استقامت سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول، مجھے امید ہے کہ آج میدان جنگ لگے گا اور ہم آپ کے ساتھ میدان جنگ میں اتریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ہم سے وہ کام کروائے گا، ہمارے کردار کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، آپ کو سرور ملے گا۔ ہم کمزور بھی نہیں، ہم مفاد پرست بھی نہیں، ہم اللہ پر بھروسہ کر کے آئے ہیں، اسباب بھی نہیں، اسلحہ بھی نہیں، جنگ کی تیاری بھی نہیں، لیکن ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہمارا قائد امام الانبیاء ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب سعد ابن معاذ کی یہ تقریر سنی تو چاروں طرف نگاہ دوڑائی، اپنی مسرور نگاہوں سے سب صحابہ کی طرف دیکھا، مہاجرین و انصار کی طرف، ہر ایک چہرے پر جنگ کی تیاری نظر آ رہی تھی۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو کہا، حبیب قانونی تقاضے پورے ہو گئے، صحابہ سے مشورہ لینا اور صحابہ سے مشورہ کرنا میرا قانونی فریضہ تھا، اس لیے کہ میں نے صحابہ کو تیرے دین کا حصہ بنانا تھا۔ لہذا ان کے مشورے ہو چکے، آگے بڑھو۔ حضور نے فرمایا، صحابہ اب پھر آگے چلو، اب جنگ ہوگی، خوب ہوگی، بہترین ہوگی۔ وہاں مقام صفرا سے آگے چلے، بدر کے کنویں کے پاس۔ یہ کنواں، یہ بدر ایک گاؤں کا نام ہے، وہاں پر ایک کنواں ہے، اس کو بھی بیر بدر کہتے ہیں۔ پانی وہاں پر ہوتا تھا اور تمام قافلے وہاں رکا کرتے تھے۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا، جلدی کرو، پانی پر پہلے قبضہ کر لیا جائے، تاکہ ابو جہل کا لشکر آنے سے پہلے پہلے یہ اسباب بھی ہمارے ہاتھ آ جائیں۔ صحابہ وہاں پہنچے، ادھر ابو سفیان مکہ پہنچ گیا۔ ابو سفیان نے قاصد بھیجا ابو جہل کے لیے کہ میرا قافلہ تو بچ کر مکہ آ گیا، تم واپس آ جاؤ، آگے نہ جانا، محمد سے جنگ نہ کرنا۔ ابو جہل کہنے لگا، تو محفوظ ہو گیا، مال بھی تو نے بچا لیا، اور اب مجھے مشورہ دیتا ہے کہ جنگ نہ کروں؟ میں قافلہ لے کر آیا ہوں، 1000 جنگی فرد لے کر آیا ہوں، اسباب لے کر آیا ہوں، میں قسم ہے اپنے معبود کی، میں بدر کے مقام پر جاؤں گا، 3 دن وہاں قیام کروں گا، وہاں پر ہم خوشیاں منائیں گے، ناچنے والیاں ناچیں گی، گانے گانیاں والی گائیں گی، اور اس کے بعد ہم جشن مناتے ہوئے واپس آئیں گے۔ اب یہ جو باتیں ابو جہل کر رہا تھا، اس کے پیچھے اسرائیل بول رہا تھا۔ اس نے کہا، جلدی آ، تیری انتظار میں محمد کے ساتھ کھڑا ہوں اور انتظار کر رہا ہوں۔ سیدھا وہاں سے اتراتا ہوا متکبرانہ چال میں فرعون مکہ ابو جہل اور اپنے تمام وہ بدمعاش کارندے، سیاسی گنڈے
اچکے اور ابلیس امیہ بن خلف جیسا، عتبہ جیسا، شیبہ جیسا، یہ سارے کے سارے لے کر تکبر اور غروب میں آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرے اللہ نے مجھے یہ بتلا دیا ہے کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت پر ہمیں غلبہ حاصل ہوگا۔ ایک جماعت ابو سفیان کا وہ قافلہ جو تجارت لے کر جا رہا تھا، تجارتی سامان، اور ایک جماعت ابو جہل کی جو جنگ کرنے آ رہی تھی۔ دو جماعتوں میں سے ایک پر مجھے غلبہ ملے گا۔ اور اگلی بات بھی بتلا دوں صحابہ کرام، میرے اللہ نے مجھے وہ سارے مقامات دکھلا دیے جہاں کفر کے سردار الٹے منہ پڑے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، ان کے مقتل اللہ نے مجھے دکھلا دیے۔ اب جنگی تیاری شروع ہو گئی۔ جب جنگی تیاری شروع ہوئی، 1000 کا لشکر ہے، صحابہ 313 ہیں، 314 ہیں یا 315 ہے۔ اتنے میں قرظ بن جابر محاربی، اس کو پتہ چلا کہ ابو جہل لشکر لے کر محمد کے مقابلے میں آیا۔ اس نے کہا پریشان نہ ہونا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ ابو جہل کو پیغام بھیجا پریشان نہ ہونا، میں بھی۔ جب ایک کفریہ جماعت مسلمانوں کے مقابلے میں آتی ہے، دوسری ساری جماعتیں اس کی ہم نوا بن جایا کرتی ہیں۔ اس نے جب اپنی فوج تیار کی، صحابہ کو پتہ چلا تو صحابہ اکرام کہنے لگے پہلے سے ہم 313 ہیں، نہ ہمارے پاس گھوڑے ہیں، نہ ہمارے پاس زرے ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ ہمارے پاس نیزے ہیں، نہ تیر ہیں، نہ کمان ہیں، پاپیادہ ہیں، جنگی سامان نہیں۔ اور وہاں سے تو ایک اور لشکر آ رہا ہے۔ فوراً صحابہ اکرام اللہ کے دربار میں جا پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ خبر ملی کہ کفریہ طاقت آ رہی ہے دوسری طاقت کی مدد کرنے، اور قرآن کریم نے صحابہ اکرام کا وہ انداز بھی اپنے سینے پہ محفوظ کیا۔ فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اے میرے محمد کے صحابہ، اذ تستغیثون ربکم، یاد کرو وہ وقت جب تم اپنے رب کے سامنے استغاثہ کر رہے تھے، اپنے رب کے سامنے فریاد کر رہے تھے، اپنے رب کے سامنے دعا کر رہے تھے، اپنے رب کے سامنے آہوزاری کر رہے تھے، اپنا کیس اپنے رب کے سامنے پیش کیا تم نے، اور کہا کہ ہم تھوڑے ہیں، ابو جہل کا لشکر زیادہ ہے، قرظ بن جابر محاربی کی فوج بھی آ رہی ہے، یا اللہ ہم کیسے لڑیں گے؟ اذ تستغیثون ربکم، تم نے اپنے رب کو پکارا، فاستجاب لکم، اس نے دیر بھی نہ لگائی، تمہاری دعا قبول کی، اور آسمانوں سے 1000 فوجی فرشتوں کا لگاتار نیچے اتار دیا۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ مردفین کہتے ہیں لگاتار، لگاتار قطار اندر قطار، سارے مردفین 1000 سے فوجی ملائکہ فرشتے آسمان سے اتر کر نیچے آ گئے زمین پر، کہنے لگے محمد کے صحابہ پریشان نہ ہوا کریں، اللہ کے سامنے دعا
تم نے کی، تم نے دعا کے لیے کوئی مزار نہیں اختیار کیا، پھیرے نہیں مانے، قبروں پہ جا کے سجدے نہیں کیے، غیر اللہ سے سفارشیں نہیں کروائی، استشفاء عند القبر نہیں کیا، اور کسی سے سفارش نہیں کروائی، اسباب و ذرائع تلاش نہیں کیے، اپنا استغاثہ رب کے سامنے پیش کیا، رب نے تمہاری دعا ڈائریکٹ قبول کر لی، اور یہ فرشتے ہمارے ساتھ آئے ہوئے سارے فوجی، کسی کے 2 پھول، کسی کے 3 پھول، کسی کو 4-5 پھول، کوئی کرنل ہے، کوئی جرنل ہے، کوئی لیفٹیننٹ کرنل ہے، کوئی میجر ہے، کوئی برگیڈیئر ہے، اور کوئی رنگ روٹ ہے، کوئی کنگ روٹ ہے، کوئی منگ روٹ ہے، یہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک یہ سارے سپاہی صحابہ تمہارے ساتھ آ کر کھڑے ہیں ملائکہ سے، یا اللہ یہ تم نے مدد کیوں کی؟ صحابہ اکرام نے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھا، اللہ نے کہا میرے محمد کے صحابہ تمہارے چہرے اتنے مقدس ہیں، جب تمہاری نگاہوں سے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، میں جلال میں آ کر تمہاری مدد کرنے پر اپنی خدائی میں مسکراتا ہوں، مسرور ہوتا ہوں، اور صرف 1000 نہیں، صرف 1000 نہیں، صرف 1000 نہیں، 1000 تو میں نے فوراً بھیجے، پیچھے مڑ کر دیکھو 3000 کی ایک اور جماعت بھی آ رہی ہے، اور صرف 3000 نہیں، میں نے 5000 ملائکہ تمہاری مدد کے لیے بھیجے، اور اس لیے بھیجے میدان بدر میں تم لڑو گے، پہلی جنگ ہے میرے محمد کی، اسباب و ذرائع نہیں ہے، میں نے دنیا کے سامنے محمد کا سکہ بٹھانا ہے، اور یہ بتلانا ہے محمد اور اس کے صحابہ اتنے مقدس ہیں، جب میدان میں اترتے ہیں تو خدا ان کو تنہا نہیں رہنے دیتا، آسمانوں سے ملائکہ نازل کر کے ان کی نصرت کرتا ہے۔ صحابہ نے کس سے مانگا؟ بولو سارے، کس سے مانگا؟ ڈائریکٹ مانگا یا وسیلے تلاش کیے؟ اذ تستغیثون ربکم، تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، اللہ نے کہا صحابہ تمہارے کردار سے میں قانون بنانا چاہتا ہوں، قیامت تک جو کوئی تمہارا غلام ہوگا وہ ڈائریکٹ مجھے پکارے گا، مجھے کہے گا یا ربی یا ربی یا ربی کہنا اس کا کام ہے، فوراً دعا قبول کرنا میرا کام ہے۔ صحابہ اکرام نے کوئی ختم شریف ارینج کیا ہو، کوئی کھجوریں دسترخوان پہ بچھائی ہوں، جلیبی، حلوہ، دودھ، انڈا، پراٹھا، مولانا صاحب کا پیٹ بھرنے کے لیے، اس جہنم کو پر کرنے کے لیے ایسا کیا نہیں۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، فرمایا آسمان سے فرشتے آئیں گے، آئیں گے، آ رہے ہیں، آ چکے ہیں تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ اسی لیے انگریز مورخ لکھتا ہے، انگریز مورخ لکھتا ہے، کہتا ہے اسلام کی پہلی فتح مبین جنگ بدر ہے۔ کون سی ہے؟ اسلام کی فتح عظیم کون سی؟ جنگ بدر ہے۔ یہ جنگ بدر اسلام کی عزت کا نام ہے، سارے یہ جملہ دہراؤ، جنگ بدر اسلام کی عزت کا نام ہے، جنگ بدر اسلام کی بلندی کا نام ہے، جنگ بدر اسلام کی ہیبت کا نام ہے، جنگ بدر اسلام کے علو کا نام ہے، جنگ بدر اسلام کی تعلی کا نام ہے، جنگ بدر اسلام کی تجلی اور تسلی کا نام ہے، جنگ بدر اسلام کی تملی کا نام ہے، جنگ بدر اسلام کے غلبے اور تغلب کا نام ہے، جنگ بدر اللہ کی نصرت اور محمد کی فتح مبین کا نام ہے، جنگ بدر کفر کے لیے موت کا پیغام ہے۔ لیکن اس کے لیے کردار کیسا ہونا چاہیے؟ صحابہ جیسا۔ بولو کس جیسا؟ وہ لشکر آ رہا ہے،
پہلے سے 1000 اوپر سے ایک اور۔ قربان جاؤں ان مقدس نفوس پر جنہوں نے مجھے اور آپ کو یہ قانون دیا کہ جب سامنے دیکھو کہ اسباب دشمن کے زیادہ ہیں، اسباب پر نظر نہ رکھنا، مسبب الاسباب پہ نظر رکھنا، اسباب پیدا کرنے والے پہ نظر رکھنا، مسبب الاسباب پہ نظر رکھو گے وہ کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، یہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور میرے مسلمانوں کی حالت ظاہر بھی بڑی عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں کر رہا ہوتا ہے، ٹھکورتا ہے کہ کتنا پکا ہے، ٹھکور رہا ہوتا ہے، اور یہ شور شرابہ شروع کر دیتا۔ اللہ کو میں ہی نظر آ رہا تھا، پتہ نہیں اللہ پاک نے میرے ساتھ کس گناہ کا بدلہ لے رہا ہے۔ اللہ کو اور کافر نہیں نظر آتے، میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں۔ اللہ کی قسم کئی دفعہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میرا دل پھٹنے لگ جاتا ہے۔ مفتی صاحب ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی اللہ نے ہمیں اس مصیبت میں گرفتار کر لی۔ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہم آزمائشوں میں۔ تم نماز کس لیے پڑھتے ہو؟ بولو۔ اللہ کی رضا کے لیے، یا یہ کہ ہم پہ مصیبتیں نہ آئیں؟ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے، آزمائے بھی نہ۔ کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ کا حکم ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کا، اونچی آواز سے بولو، اللہ کا حکم ہے، ہم اس کا حکم پورا کر کے اس کو راضی کر لیں۔ اللہ کہتا ہے جب میں حکم دیتا ہوں تم میرا حکم پورا کرتے ہو، پھر میں یوں کرتا ہوں، زور سے بھی نہیں، بہت ہلکا سا، کہ کتنا پکا ہے، مٹی کچی ہے یا پکی۔ میں تمہیں چیک کر رہا ہوتا ہوں، تم اسی وقت جزا اور فضا شروع کر دیتے ہو۔ مزہ تو تب ہے کہ مصیبت ہو، مشکل ہو، غم ہو، دکھ ہو، ظلمتیں بسیرا کر لیں اس کی زندگی میں، وہ پھر بھی کہے سبحان ربی الاعلی، وہ پھر بھی کہے اللہم لک الحمد ولک الشکر، وہ پھر بھی کہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس حال میں بھی رکھا ہے۔ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب مصیبتوں میں بھی انسان کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کہتا ہے میں نے اس کو ٹٹول لیا ہے، میں جوں جوں آزمائش کی انگلی مارتا گیا یہ میری تعریف اور حمد زیادہ کرتا گیا۔ فرشتے گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر جنت بھی واجب کر دی ہے، اس کے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں، اس کو میں نے اپنے دوستوں میں شامل کر لیا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی بخشش بھی کر دی ہے، ایک آدمی کے صبر سے۔ اور اس پر جو ہی مصیبتیں آتی ہیں تو فوراً اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ کس طرف جھکتا ہے؟ بولو سارے۔ جب آزمائش آئے تو کس کی طرف جھکنا چاہیے؟ مصیبتیں دور کرنے والا، بیماریوں کو شفا دینے والا، رزق دینے والا، رزق میں وسعت دینے والا، اولاد دینے والا، اولاد کو نیک بنانے والا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، عزت دینے والا، اقتدار دینے والا، دنیا میں انسان کو کامیاب کرنے والا، آخرت میں سرخرو کرنے والا، دنیا کی ہر ضرورت پوری کرنے والا کون؟ ساتھ ایک جملہ اور بھی جوڑ دیں، صرف اللہ، صرف ہمارے شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ ہی۔ سید عبد المجید ندیم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جملہ کرایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہو اللہ ہی، صرف اللہ، ایک اللہ، اور کوئی بھی اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ مقام بدر میں بھی صحابہ اکرام نے ہمیں یہ سبق دیا
کہ جب بھی تمہارے سامنے آزمائشوں کے ڈھیر آ جائیں اسی کے سامنے جھکو جو تمہیں آزمائش میں مبتلا کرنے والا ہے، اس لیے کہ آزمائشیں دور بھی وہی کرتا ہے جو آزمائشیں بھیجا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر